أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبہ آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ: انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو معبود بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ تفسیر: ان کو خدا بنانے کا جو مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں حلال اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ واضح رہے کہ عام لوگ جو کسی آسمانی کتاب کا براہ راست علم نہیں رکھتے، ان کو شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے علماء سے رجوع تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے شارع کی حیثیت میں ان کی بات ماننی بھی پڑتی ہے۔ اس کا حکم خود قرآن کریم نے سورہ نحل آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا ہے۔ اس حد تک کوئی بات قابل اعتراض نہیں، لیکن یہود و نصارہ نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے علماء کو بذات خود احکام وضع کرنے کا اختیار دے رکھا تھا کہ وہ آسمانی کتاب کی تشریح کے طور پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں حلال اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، خواہ ان کا یہ حکم اللہ کی کتاب کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 32۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ ترجمہ: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ تفسیر: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 33۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو۔ تفسیر: متن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جن سے دین کیا ہے۔ دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ پس بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی ہے۔ آیت نمبر 34۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ترجمہ:
اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتی ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تفسیر۔ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا، جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں۔ بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ تفسیر۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتکوا بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ آیت نمبر 36۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر۔ سورت کے شروع میں جو اعلان برات کیا گیا ہے، اس میں بت پرستوں کی ایک قسم کو حرمت والے مہینے ختم ہونے تک مہلت دی گئی تھی۔ اس مناسبت سے عرب کے بت پرستوں کی ایک نامعقول رسم کی تردید ضروری تھی جو آیت نمبر 36 اور 37 میں کی گئی ہے۔ اس رسم کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی۔ عرب کے بت پرستوں نے اگرچہ بت پرستی شروع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بہت کچھ بدل ڈالا تھا، لیکن ان مہینوں کی حرمت کو سب تسلیم کرتے تھے اور ان میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ممانعت ان کو مشکل معلوم ہونے لگی، اس لیے کہ ذوالقعدہ سے محرم تک 3 متواتر مہینوں میں لڑائی بند رکھنا ان کے لیے دشوار تھا۔ چنانچہ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ کسی سال میں کہہ دیتے تھے کہ اس مرتبہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا، یا محرم کے بجائے سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح وہ محرم کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے لیتے تھے۔
اس کے علاوہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج چونکہ مختلف موسموں میں آتا تھا، اس لیے بعض مرتبہ وہ موسم ان کی تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتا تھا تو وہ حج ذی الحجہ کے بجائے کسی اور مہینے میں کر لیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے قبیصہ کا ایک حساب بھی گھڑ لیا تھا جس کی تفصیل امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے، اور حافظ ابن جریر کی بعض روایات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی اس رسم کو نسئی کہا جاتا تھا، جس کا ذکر آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے۔